بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکلا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نکلا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ علم نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ علامہ اقبال۔ بزرگان محترم، اپنے مضامین کی ایک پرانی فائل سے ایک مضمون لے کر حاضر خدمت ہوں۔ غلطی کمی ہو تو عذرائے کرم رہنمائی فرمائے، متنبہ بھی کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک مدرسے کے سالانہ جلسے میں شرکت کا موقع ملا۔ مدرسے کے ایک استاد صاحب جلسے کی نظامت سنبھال رہے تھے۔ حیرت ہوئی کہ بچوں کو رٹی رٹائی تقریریں دے کر بھی اس میں بے شمار لفظوں کی غلطیاں سنائی دی۔ ناظم جلسہ ایک موقع پر فرما رہے تھے، ابھی ابھی جس طلبہ نے جو اثار پڑھا ہے، یعنی ابھی ابھی جس طالب علم نے جو شعر کہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک موقع پر ایک استاذ محترم کی ہم نے اردو تحریر دیکھی جو چھٹی سے متعلق تھی، اس میں بھی دو ایک جگہ موٹی موٹی غلطیاں نظر آئیں۔ دراصل ہم فارغین مدرسہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہر سال فارغ ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہی نہ مطالعے کا ذوق ہے، نہ اپنے آپ کو معاشرے میں دعوتی و فکری اعتبار سے تیار کرنے، منوانے و آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ نہ عصر حاضر کے تقاضوں اور دور جدید کے فتنوں سے واقفیت کا رجحان ہے، نہ زیست کا کوئی روشن و گہرا تصور ہے، اور نہ اس کے سچے اور کڑوے حقائق کا علم تک، نہ اپنی اہمیت کا پاس، نہ اس میں تبدیلی کا احساس، بس ایک سرسری و بے جان سی زندگی۔ اس لیے جب حالات حاضرہ سے نبرد ہونے کا موقع یا کوئی چیلنج، انقلابی حالات کا سامنا ہوتا ہے تو ہم خود کو بے بس، معذور و مجبور سمجھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتے۔ ہم میں آج بھی ایسے شاہین موجود ہیں جو آگے چل کر مولانا ابوالکلام آزاد، شبلی نعمانی، مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا علی میاں، مولانا محمد علی جوہر رحمہم اللہ کا مؤثر کردار ادا کرنے کے اہل ثابت ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک بالغ نظر، صاحب مطالعہ، مخلص و مربی چاہیے، جو صلاحیتوں کو جلا بخشے، فکروں کو پروان چڑھائے، زندگی میں صحیح روح پھونکنے والا، بلند پروازی کے لیے بال و پر عطا کرنے والا، ایمان، اعمال و اخلاق سے قلب کو گرما دینے والا، مایوسی و مردنی میں چارہ سازی و دلبستگی کا سامان فراہم کرنے والا، عزم و ہمت و استقلال کا پہاڑ بنانے والا، خود شناسی و خدا شناسی کا پیکر بنانے والا، خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کرنے والا، مقصد سے لگاؤ اور اس میں جنون پیدا کرنے والا، قلب و ذہن میں روشنی اور بصیرت لانے والا، ایک مردم شناس و زمانہ شناس جوہری، جو انقا اس لیے بھی ہے کہ یہ ہماری اپنی کوتاہ دستی، کم علمی کے ساتھ ساتھ بدنیتی اور بے حسی کے اسباب بھی ہیں کہ مدارس میں آج وہ روحانیت، وہ کشش نظر نہیں آ رہی ہے، نہ طلباء کے اندر زندگی کی وہ رمق، وہ خود اعتمادی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، نہ وہ جولانگی اور ولولہ انگیزی، نہ عزم و ہمت کے وہ پیکر نظر آتے ہیں، نہ مستقبل کے یقین کی چمک، نہ امید و ارادوں کی کوئی مضبوط و حسین صورت ہی ان پر آیا۔ الغرض مایوسی، اداسی، احساس کمتری سے بھرپور سوالیہ نشانات ان کے چہروں پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ ہم کیوں، کیا، کون اور کس لیے ہیں؟ کس مقام و مرتبہ و حیثیت کے حامل ہیں؟ کیا صرف اس لیے ہیں کہ کہیں چہلم ہو تو وہاں جا کر کھانا کھا کر آ گئے، کہیں قرآن خوانی ہو تو وہاں فاتحہ پڑھ کر اور بوندی یا لفافہ لے کر آ جائیں؟ بزرگان محترم، یہ ایک بڑی ٹریجڈی اور ملت کے لیے بڑا سانحہ ہے کہ ایک عرصے تک نہ تو ہمیں اپنے وجود کا تعارف ہوتا ہے، نہ اپنی شخصیت کی سالمیت، عزت نفس کی بقا، اس کے خد و خال کا علم اور قدردانی کا احساس تک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نہ کسی اہم دینی و دنیا منصب کے لائق سمجھے جاتے ہیں اور نہ امت کی قیادت کا ہمیں اہل سمجھا جاتا ہے۔ میرے منتظمین مدرسہ اور محتمیم حضرات سے پرخلوص اپیل ہے کہ وہ بڑے دلسوزی کے ساتھ
خوف خدا، فکر آخرت، احساس ذمہ داری کے ساتھ مدرسے کے لیے ایسے اساتذہ و طلباء کی کھیپ تیار کریں، ملت کے ہونہاروں اور سرمایہ کو تعلیم و تربیت سے اس طرح آراستہ و پیراستہ کریں جو اپنی خودی، اپنی حقیقی شناخت کے ساتھ ساتھ اس مجاہد کی طرح ہو جائے۔ جب وہ محاذ جنگ پر جاتا ہو تو ہر قسم کے اسلحات سے لیس خدا کی نصرت کے ساتھ میدان کارزار میں نئے نئے چیلنجوں سے خود کو نبرد آزما رکھنے کی طاقت اور پوزیشن رکھتا ہو۔ اس لیے اس سرمایہ کو قیمتی سمجھے، ان کی شخصیت کو اہمیت دیں، ان کے وقت کی، لیاقت کی، ان کے ذوق، عزم و ارادے کو سمجھ کر قدر کریں۔ ان کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ شروع ہی سے ان کے ساتھ محبت، شفقت کا، عزت کا معاملہ کیجیے۔ اس سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ وہ بھی اپنے آپ کو سماج کا ہلکا پھلکا انسان نہیں سمجھیں گے جب وہ عملی میدان میں قدم رکھیں گے۔ پورے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ان کے ایک ایک پل کو قیمتی بنائیں۔ ابتدائی سے ان کے اندر ڈسپلن، صفائی، نظافت، نفاست، وقت کی اہمیت اور احساس کو اجاگر فرمائے۔ نماز کی اہمیت، اس کی عملی مشق، ضروری اور اہم مسائل اور دوسروں کو نماز کی تربیت دینے کی مشق کرائی جائے، اس لیے کہ دین کے سپاہی، ملت کے یہ مجاہد، امت کا یہ غریب و معصوم طبقہ اپنے گھر، خاندان، محلہ اور گھر والوں کے لیے دین کے نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے مدرسے کا تعارف اور ترجمان ہوتا ہے۔ اگر اس نے یہاں پر منہیات و منکرات کو صحیح اور ڈھنگ سے سمجھا ہوگا، نماز کی اہمیت، سنتوں کی حقیقت، ماں باپ کی فرمانبرداری کا درس لیا ہوگا، تو جب وہ اپنے گھر جائے گا تو کھانے سے پہلے ضرور دعا پڑھے گا، نماز کا وقت ہوتے ہی مسجد کا رخ کرے گا، پانی سر ڈھک کر اور سنت کے موافق پیے گا، گھر کے قبیح رسم و رواج کو حکمت و دین کی روشنی میں حل کرے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے دراصل انسانیت کا بڑا کارآمد سرمایہ ہے۔ دین محمدی کے پیغامبر مستقبل کی آبرو اور اس کے قائد ہیں۔ ان کو حقارت سے مت دیکھیے، جانوروں کی طرح ننگا کر کے ان کو مارنا بےہودگی اور بد تہذیبی کی نشانی ہے۔ ان کے ساتھ سوتیلا سلوک ہرگز ناروا وہ نازیبا ہے۔ انہیں یہ محسوس ہی نہ ہو کہ ہم کسی قید خانے میں یا جیل خانے میں ہیں۔ اس چہار دیواری میں وہ گھٹن محسوس نہ کریں۔ محرومی، قربانی، ماں باپ کے پیار و محبت اور ان کے ٹھنڈے سائے سے دور ایک کنارے رہ کر بھی کما حق کہو، اگر ان کو ان کا دینی، اخلاقی، معنوی، ملی اور سماجی زندگی کو برتنے والی صحیح غذا کا حق، مقام اور مرتبہ نہ ملے تو پھر وہ ضائع ہو جائیں گے، خدا نخواستہ۔ قوم کا لگا ہوا مال بھی برباد، بچے کی زندگی بھی ختم، آپ بھی گنہگار۔ اس کے بننے اور ذہن و فکر کی تبدیلی سے جو ترقی اور کامیابی کا حصول ممکن تھا، اس میں رکاوٹ۔ اس لیے خدا را، اگر آپ کر سکتے ہیں تو دین کی سچی خدمت لگن، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کیجیے، ورنہ فارغ ہوتے ہی، فراغت کے بعد آپ بھی آگے چل کر مدرسہ نام کی ایک چھوٹی سی دکان کھول کر، ٹپری کھول کر چندہ وصولی میں لگ جائیں تو یہ بڑی ناکامی ہے دارین کے اعتبار سے۔ ان بچوں کے نام پر چندے جمع کر کے اپنی تھوڑی سی دنیا کی خاطر ان بچوں کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، ملت کا استحصال بند کر دیں۔ ان بچوں کی زندگی اور قیمتی لمحات سے کھلواڑ کر کے ان کا وبال اپنے سر لے کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ یاد رہے، مدرسہ ایک گلشن ہے، بچے انسانیت کے رنگا رنگ پھول و پودے ہیں، اور بحیثیت باغماں محنت اور محبت ان کی شادابی میں ہماری محبت و محنت پر موقوف ہیں۔